بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل کالج. رفا انٹرنیشنل کالج کی آن لائن کلاسز میں آنے والے تمام طلباء اور طالبات کو خوش آمدید. آپ کے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں لیکچر نمبر 27 لے کر حاضر ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ اپنا سفر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا اور ہم مسلسل اپنے سفر کو طے کرنے کے در پہ ہیں. اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ پاکستان سے متعلق ہے. ہم اس کی سب سے پہلے دیکھیں، ہمارا باب نمبر 7 ہے. باب نمبر 7 میں پاکستان اور عالم اسلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے. عالم اسلام اور پاکستان کا تعلق کیا ہے؟ تو غور کیجیے گا ہماری آج کی آؤٹ لائنز کیا ہیں. ہم آؤٹ لائنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ ہماری آج کی میجر آؤٹ لائنز ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پہلے پاکستان افغانستان، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان کا چین کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بیان کیے تھے. آج میں آپ کے ساتھ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بیان کروں گا، جس میں پاکستان اور عراق ہے، پاکستان اور مصر ہے، اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات ہیں. آج یہ تمام انشاءاللہ کنٹریوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا ان کے ساتھ یا ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملات رہی اور ہم نے کس طرح سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھا، اور پاکستان نے کس طرح سے اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ میسر آنے میں اپنی کاوشوں کو سر انجام دیا. دیکھیے اسٹوڈنٹس، لیکچر کی آؤٹ لائنز میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ کے آج کے لیکچر میں پاکستان اور عراق کا تعلق اگر آپ بیان کرتے ہیں تو مذہبی اور تاریخی رشتہ ہے، تجارتی اور ثقافتی تعاون ہے، دفاعی معاہدے ہیں، بھارت جنگوں میں عراق کا کردار ہے، عرب اسرائیل میں پاکستان کا کردار ہے، عراقی سفارت خانے سے روسی اسلحے کی برآمدگی ہے، عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ ہے، اور اس کے بعد عراق اور ایران کی جنگ کے معاملات ہیں، عراق اور کویت کی جنگ کے معاملات ہیں، اور آخر میں عراق پر امریکی حملہ اور صدام حکومت کا خاتمہ ہے. ہم آج اس پر بات کریں گے. اس کے بعد پاکستان اور مصر کی بات کریں گے. پاکستان اور مصر کے تعلقات میں قیادت کی رقابت ہے. رقابت کیا کہتے ہیں یہ معنی بھی ایکسپلین کروں گا. پاکستان کا سینٹو میں شرکت ہے. اس کے بعد ہے مصر کے بھارت سے تعلقات ہیں. نہر سوئز کا مسئلہ ہے. پاک بھارت جنگوں میں مصر کی سرد مہری ہے. اس کے بعد سربراہان کے سرکاری دورے ہیں. پھر اس کے بعد عرب اسرائیل کا جنگی تعلق ہے. اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان اور مصر کے بارے میں، اور یہ لاہور کا ذکر آ گیا، تو دیکھیے کیا یہ معاملہ ہے. اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہے، ہم اس پر بات کریں گے. اسلامی کانفرنس میں مصر کی واپسی پر پاکستان کا کردار ہے، ہم اس کردار کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس پاکستان اور متحدہ عرب امارات ہے. متحدہ عرب امارات کے اندر سربراہوں کے دورے ہیں. اقتصادی امداد ہے. ہم اقتصادی امداد پر بات کریں گے. یہاں پر اقتصادی امداد کی املاء غلط ہے، ذرا ایک دفعہ نظر اس کو دیکھ لیجیے گا. تو اس سربراہوں کے دورے کے بعد اقتصادی امداد ہے. اقتصادی امداد میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاک بھارت جنگی اور عرب امارات ہے. اس کے بعد افرادی قوت اور متحدہ عرب امارات کا تعلق ہے. پاکستان اور فلسطین ہے. پاکستان اور لیبیا ہے. اس کے بعد پاکستان اور انڈونیشیا ہے، اور پاکستان اور ملائیشیا کی ہم بات کریں گے. اور آخر میں پاکستان اور تیونس، مراکش اور الجزائر کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مسئلہ بھی ہے. وہی ایز اٹ از آپ کا کوشچن سیشن ہوگا. ایز اٹ از انشاءاللہ میں اس کوشچن کے آنسرز دینے کے لیے آپ جو بھی کمیونیکیشن سورس چوز کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بینگ ایز اے ٹیچر اٹس مائی مورل ڈیوٹی ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو یو. سو انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا چلوں گا. تو مائی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان اور عراق، پاکستان اور مصر اور متحدہ عرب امارات کے جو معاملات ہیں ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان اور عراق کے تعلقات کے حوالے سے. تو میرا پہلا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ فرمائیں تو 1941 میں برطانوی فوجوں نے عراق پر قبضہ کر لیا، اور ایک گٹ پتلی مقامی رہنما فیصل بن حسین نے شریف مکہ کی مدد سے عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. برطانوی حکومت کے اس اقدام پر برصغیر کے مسلمانوں کو گہرا دکھ ہوا، جس پر مذہبی اور تاریخی رشتہ قائم ہوا. پاکستان دونوں ملکوں کے عوام اسلام کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے تھے. نیز عراق میں پائی جانے والی زیارت گاہوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام عراق سے بہت محبت کرتی، جس میں کربلا معلیٰ ہے، روضہ امام کاظم جیسے اہم مذہبی مقامات اور زیارات عراق میں موجود ہیں. فقہ جعفری کے پیروکار کے لیے ان مقامات مقدسہ میں بڑی کشش ہے، تو لہذا پاکستان ہر سال ہزاروں زائرین اس مقامات کی زیارت کے لیے بھی عراق میں جاتے ہیں. تو ایک مذہبی رشتہ ہمارا ان کے ساتھ استوار ہو چکا ہے.
اس کے بعد میں اگر بات کروں تجارتی اور ثقافتی تعاون کی، تو تجارتی اور ثقافتی تعاون کے سلسلے میں 1950 میں عراق اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کا آغاز ہوا، جو 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک ثقافتی معاہدہ بھی ہوا، اور پاکستان کی افرادی قوت نے عراق کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد دفاعی معاہدے ہوئے، فروری 1955 کے اندر عراق اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوا، جسے بغداد پیکٹ یا معاہدہ بغداد کا نام دیا گیا ہے۔ پھر 1958 میں عراق میں فوجی انقلاب کے بعد نئی قیادت جنرل عبدالکریم قاسم نے اس معاہدے میں علیحدگی کا اختیار کیا۔ دفاعی معاہدے کا جو ٹاپک ہے ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا، اس میں سے 3 سے 4 MCQs بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاک بھارت جنگوں میں جو اس وقت کردار تھا عراق کا، وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا، اور تنازع کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے موقف کی بھی حمایت کی، اور روس کے جھکاؤ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کشیدہ بھی ہوئے، مگر اس کے باوجود 1971 کی پاک بھارت جنگ میں عراق نے بھارت کا ساتھ دیا، اور روس کے ایما پر 8 جولائی 1972 کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے بعد عرب اسرائیل میں پاکستان کا کردار بڑا اہم تھا کہ 1967 میں 1967 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگیں شروع ہوئیں۔ عربوں سے قریبی تعلقات اور اسلامی بھائی چارے کی بنا پر عربوں کی شکست پر پاکستانی عوام کو دلی صدمہ ہوا۔ پاکستان کے اس برادرانہ رویے پر عراق نے پاکستان کو اپنا بھائی قرار دے دیا، اور دونوں ملکوں کے مابین انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے، کیونکہ 1967 کا یہ سانحہ بہت امپورٹنس اختیار کر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھیں عراقی سفارت خانے سے روسی اسلحے کی برآمدگی، 1973 میں اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے بڑی مقدار میں روسی اسلحہ برآمد ہوا، اور آپ کو یہ جان کر میں بتاتا چلوں کہ بیٹا میں ایکسپلین کر چکا تھا کہ سفارت خانہ کیا ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اسلحے کی برآمدگی پر عراق سے شدید احتجاج کیا، دونوں ممالک نے اپنے اپنے سفیر بلا لیے۔ بعض اعضاء عراق کی معذرت پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پھر سے بحال ہو گئے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کے بعد عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ 1981 یعنی کہ 1981 میں اسرائیل نے امریکہ کے شاہ پر عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر بمباری کر کے اس سے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس موقع پر پاکستانی عوام نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی، اور ان کا خیال تھا کہ عراق ہی اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس مسئلے میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں پیشکش کی درخواست کی۔ اس کے بعد ایران اور عراق کی جو جنگ تھی وہ 1979 کے اندر ایران میں جب اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے عراق نے شط العرب کو اپنے علاقے قرار دے کر ایران پر حملہ کر دیا، تو دو اسلامی طاقتوں کے درمیان ایک الگ سی فضا قائم ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن کیا کہ ملکوں کے درمیان خون خرابہ پاکستان کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی۔ پاکستان نے اسلامی امن کمیٹی کے ایک فعال رکن کی حیثیت سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس وقت کے صدر ضیاء الحق نے اس سلسلے میں کئی بار عراق اور ایران کا دورہ کیا۔ بالآخر پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں، اور 1988 میں عراق اور ایران جنگ اختتام کو پہنچی۔ This is the biggest achievement of Pakistan. We are discussing about the history of Pakistan and also its relationship with the other country to the Pakistan. عراق اور کویت کی جنگ کا جب مسئلہ پیش آیا تو 1990 میں فوجی کارروائی کر کے چند گھنٹوں میں پوری کویت پر قبضہ کر لیا گیا۔ پاکستان نے عراق کی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ 1991 میں سلامتی کونسل نے عراق کو کویت خالی کرنے کا حکم دیا، لیکن عراق نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا، جس پر عراق کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی، جس میں تقریباً 20 ممالک نے حصہ لیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے فوج روانہ کی۔ بالآخر متحدہ کوششوں سے مارچ 1991 میں یعنی کہ 1991 میں عراق سے کویت خالی کرا لیا گیا۔ عراق پر امریکی حملہ اور صدام حکومت کے خاتمے کا جو معاملہ تھا، میں اگر اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو 1991 کے بعد اتحادی فوجیں مستقل طور پر عرب علاقوں میں مقیم رہیں۔ عراق پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، اسے صرف اتنا تیل برآمد کرنے کی اجازت تھی کہ جس سے وہ ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر مہلک اور تباہی پھیلانے والے ہتھیار بن رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی تلاش کے لیے جو معائنہ کاروں کی ٹیمیں وقتاً فوقتاً عراق پہنچتی رہیں، انہوں نے ایک ناکامی کا سامنا کیا۔ پھر عراق کو اپنے میزائل تباہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ اب عراق میں مزاحمت کی سخت باقی نہیں رہی، تو امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں نے 2003 میں عراق پر حملہ کر کے صدام حکومت کو خاتمہ کر دیا۔ اب عراقی عوام غیر معمولی جرأت کے ساتھ اتحادی فوجوں کے انخلاء کے لیے مصروف پیکار ہے۔
دس از دا پوائنٹ آف ویو. اینڈ پاکستان کی عوام عراق اور امریکی جہرتی کے خلاف سخت مذمت کرتی رہی, مذمت کی ہے. یہ لفظ یاد رکھ لیں, آنے والے وقتوں میں آپ کو بھی کام آئے گا. قیادت کی رقابت میں پاکستان اور مصر کی بات کروں تو مصری قدیم انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے اور قائرہ اس کا دارالحکومت ہے. مسلم ممالک میں مصر کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. پاکستان مصر کے ابتدائی تعلقات مختلف شکوک و شبہات کا شکار رہے, جس کی وجہ سے ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان کچھ خوشگوار نہ رہے. خلافت عثمانی کے خاتمے کے بعد مصر اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ملک سمجھا جانے لگا. پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا اعزاز حاصل ہوا تو مصر کے قائدین نے رقابت محسوس کی, دشمنی محسوس کی اور پاکستان کو اپنا حریف سمجھنے لگے, دشمن سمجھنے لگے. پاکستان کی سینٹو میں شرکت جو تھی وہ غلط فہمیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان نے اس میں شرکت کی اور دفاعی معاہدوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان مکمل طور پر مغربی بلاک میں شامل ہو گیا. اس طرح سے پاکستان کی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کا تصور مجروح ہوا اور دوسری طرف مصر کو یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ پاکستان امریکی مفادات کے لیے عرب ممالک کے خلاف سرگرم عمل ہے. بٹ پاکستان نان کنٹروورشل رہنا چاہتا تھا. وہ کنٹروورسی تھی وہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ یہ نہیں کہ اگر مسلم ممالک ہیں تو دس از امپورٹنٹ فار اس. ہی سیڈ کہ آئی ایم اسٹینڈنگ دوز پیپل ہو دے لیو ود دا جسٹس. مصر کے بھارت سے تعلقات جو تھے وہ بڑے ہی جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اور مصر کے مابین سرد مہری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنڈت نہرو نے صدر جمال عبد الناصر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. صدر ناصر مغربی بلاک کے معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اس لیے ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہو گیا. پھر صدر ناصر عرب دنیا کے قیادت کا مرکز قاہرہ میں دیکھنا چاہتے تھے اور بھارت جنوبی مشرقی ایشیا کی قیادت کو اپنا حق سمجھتا تھا. دونوں ممالک نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے مدد کرنے کا وعدہ کیا. نہر سوئز کا جو مسئلہ تھا, میں اس کی اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو وہ کیا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے. نہر سوئز کا جو مسئلہ تھا, مصر اور پاکستان کے تعلقات کو اس وقت زبردست دھچکا لگا جب 1956 میں مصر نے نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لے لیا. رد عمل کے طور پر فرانس, برطانیہ اور اسرائیل نے مصر کے خلاف فوجی کارروائی کی. پاکستانی عوام نے فرانس, برطانیہ اور اسرائیل کی جہرت کی شدید مذمت کی اور جگہ جگہ جلوس نکال کر مصر کے ساتھ اپنے وابستگی کا اظہار کیا, جبکہ حکومت پاکستان نے امریکہ کے زیر اثر اس حساس معاملے پر بھی مصر کی کھل کر حمایت نہ کی, جس سے مصری عوام کو شدید رنج ہوا. اگلی بات دیکھتے ہیں بھارت جنگوں کا مسئلہ. سرد مہی کا مسئلہ جو تھا 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پورے عالم اسلام نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی, لیکن صدر ناصر نے بھارت کے موقف کی تائید کی. اقوام متحدہ میں کشمیری عوام کے حقوق خود ارادت دینے کے مسئلے پر بیشتر اسلامی ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا, لیکن مصر نے اپنی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اس وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے. سربراہان کے سرکاری دورے 1959 میں 1959 میں پاکستان کے صدر محمد ایوب خان کا مصر کا دورہ کیا. 1960 میں صدر جمال عبد الناصر پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو پاکستانی عوام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا. انہوں نے مسئلہ سویز پر مصر کی حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. اس طرح باہمی گفت و شنید سے دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمی کم ہوئی اور شروع ہوئی اور سیاسی تعلقات ثقافتی میدان میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا. ہمارا آج کا لیکچر تھوڑا سا اگر آپ کو طویل لگے تو میں انشاءاللہ اس کو 2 حصوں پر تقسیم کر دوں گا. پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اسلامی سربراہان کانفرنس لاہور میں ہوئی. عرب اسرائیل جنگ کے اندر جو تھا 1967 میں 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں جب عربوں کو اسرائیل کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو صدر ناصر کی قیادت کو زبردست دھچکا لگا. اس شکست کے بعد صدر ناصر عالم اسلام کے اتحاد کے قائل ہو گئے. بعد ازاں انہوں نے 1969 میں اسلامی کانفرنس کی قیام میں نمایاں کردار ادا کیا اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے لیے سرگرم عمل ہو گئے. اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں جب منعقد کی گئی تو اس کا معاملہ دیکھ لیں. 1970 میں صدر ناصر کے انتقال کے بعد انور سادات مصر کے سربراہ بنے. انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کی. 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسلم امہ کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے 1974 اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس جب ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کی. 1973 کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسلم امہ کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلایا گیا. پاکستان اس کانفرنس کا میزبان تھا. کانفرنس میں انور سادات نے بھی شرکت کی. انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں شرکت سے مصر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا. اس کے بعد
کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا 1967 میں، اور عرب اسرائیل کی جنگ میں روس نے کھل کر مصر کی حمایت نہیں کی بلکہ اور بالواسطہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ صدر ناصر کے انتقال کے بعد انور سادات برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مصر میں روس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس پر روس نے مصر کو جدید اسلحے کی ترسیل روک دی۔ ان حالات میں مصر نے اپنی ضروریات کا اسلحہ فرانس سے خریدنا شروع کر دیا۔ 1973 میں مصر نے امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کے سمجھوتا کر لیا، جسے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کہتے ہیں۔ یہ رے کا لفظ اضافی ہے، ذرا اس کو کائنڈلی دیکھ لیجیے گا، املا کی غلطی ہے، ڈیوڈ ہے DUO ڈال، رے نہیں ہے اس میں۔ اس سمجھوتے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل سے 30 سال جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ عرب ممالک نے مصر کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسلامی کانفرنس سے نکال دیا۔ بہت سے عرب ممالک نے مصر کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسلامی کانفرنس میں مصر کی واپسی پر پاکستان کا کردار۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلامی اتحاد کو مقدم رکھا، اس لیے پاکستان نے اسلامی کانفرنس مصر کی واپسی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ 1984 میں اسلامی کانفرنس کا اجلاس کا کاسا بلانکال میں منعقد ہوا۔ صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے اپنے تاریخی خطاب میں مصر کی واپسی کی پرزور تاکید کی اور یوں پاکستان کی تجویز پر مصر دوبارہ اسلامی کانفرنس کا رکن بن گیا۔ مصر نے اس سلسلے میں پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بے حد خوشگوار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آج کے لیکچر میں پاکستان متحدہ عرب امارات ہیں۔ بیٹا میں اس لیکچر کو آپ کی ایک اور تنظیم کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کروں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے ساتھ کنٹینیو کروں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر بات کروں گا تب جا کے یہ بات کلیئر ہوگی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں جو ہے وہ دوسرا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ میں اگلی بات کر کے پھر میں اس پوائنٹ کی طرف آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے آؤں۔ اپنے انسٹرکٹر حافظ احمد رضا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، باقی باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔